بسم اللہ الرحمن الرحیم الوجہ الرابع ان تکون زائدتا ولها اربعۃ مواضع۔ ہماری گفتگو ان کے بارے میں چل رہی ہے، تو پہلے بتا دیا ان کے پہلی تقسیم میں ان حرفی اور ان اسمی بنا دیا، ان اسمی کے اقسام بتا دیا، اس کے بعد ان حرفی کے 4 اقسام بنا دیا ہے، ان میں سے 3 مکمل ہو گئے ہیں۔ سب سے پہلا ان مصدریہ تھا، اس کے بعد ان مخففہ، تیسرا ان مفسرہ، اور آج آخری قسم ہے ان زائدہ کے بارے میں گفتگو کرنی ہے۔ تو ان زائدہ کے واقع ہونے کے 4 مقامات ہے، 4 جگہ ہے یا 4 مواضع ہے جہاں پر ان زائدہ استعمال ہوتا ہے۔ سب سے پہلا مورد جو زیادہ ہے وہ لمّہ ظرفیہ کے بعد ان زائدہ واقع ہوتا ہے۔ لمّہ کلام عرب میں 3 اقسام ہے۔ لمّہ ظرفیہ ہے، یہ شرط کے معنی میں آتا ہے اور یہ فعل ماضی پر داخل ہوتا ہے، اس کو لمّہ توقیتیہ بھی کہتے ہیں، لمّہ ظرفیہ اور شرطیہ بھی کہتے ہیں۔ تو معنی ظرف اور شرط کا معنی دونوں پایا جاتا ہے۔ ایک لمّہ حرف جازمہ ہے، حروف جازمہ میں سے ہے، وہ فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے۔ تیسرا لمّہ الا کے معنی میں آتا ہے، وہ جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ جو ان زائدہ ہوگا وہ لمّہ ظرفیہ کے بعد زائد ہوگا، یہ ایک صورت ہے۔ دوسری صورت لمّہ زائد ہونے کے موارد میں سے دوسرا مورد ہے لو اور فعل قسم کے درمیان ان زائدہ استعمال ہوتا ہے۔ تو اس کے اندر بھی 2 قسم بنا دیا کہ ایک دفعہ فعل قسم کلام میں ذکر ہوتا ہے اور فعل قسم اور لو کے درمیان ان زائدہ آئے گا۔ دوسری صورت اس کے لیے بنا دیا فعل قسم کلام میں ذکر نہیں ہے، کلام میں قسم آیا ہے، فعل قسم نہیں آیا ہے، اور قسم اور لو کے درمیان ان زائدہ استعمال ہوا ہے۔ بس یہ دونوں ملا کے دوسری صورت ہے یا دوسرا مورد ہے۔ تیسرا مورد ان زائدہ آنے کا یہ کم ہے، کاف جارہ اور اس کے مجرور کے درمیان ان زائدہ استعمال ہوتا ہے، اور یہ زیادہ نہیں ہے، کم ہے، نادر ہے۔ اس کی مثال دیا ہے ابّأت لہ رمحا طویلا وعلۃ کأن قبس۔ اب اس شعر میں کأن قبس، یہ کاف جارہ ہے، ان زائدہ قبس کو مجرور پڑا ہے، اور اس شعر کو 2 طریقوں سے روایت کی ہے۔ ایک کأن قبس پڑا تو یہ ہمارے لیے شاید مثال ہے، کاف جارہ ہے، ان زائدہ قبس مجرور شمار ہوگا، اور دوسری روایت ہے کأن قبسن پڑھا ہے۔ کأن قبسن پڑھنے کی صورت میں کأنہ نے نصب دیا، یہ کأنہ حروف مشبہ الفعل میں سے تخفیف ہوا ہے، پھر بھی اس نے عمل کیا ہے، کأنہ کے لیے اسم شمار ہوگا، اس صورت میں ہمارے لیے شاید مثال نہیں ہے۔ چوتھا مورد اذا کے بعد ان زائدہ استعمال ہوتا ہے۔ اذا شرطیہ، ویسے اذا کے 2 اقسام ہے، اذا فجائیہ ہے، اذا مفاجات تو مراد نہیں ہے، یہاں پہ اذا شرطیہ ظرفیہ مراد ہے، اور اس اذا کے بعد ان زائدہ استعمال ہوتا ہے۔ اس کی مثالیں عبارت میں آنے والی ہے، ابھی ہم آپ کو خلاصہ بتا رہے ہیں۔ تو یہ 4 موارد مکمل ہو گئے ہیں، ان زائدہ استعمال ہونے کی 4 مقامات مکمل ہو گئے۔ اس کے بعد آخری گفتگو میں اخفش کا نظریہ پیش کرے۔ اخفش کہتے ہیں کہ ان زائدہ ان 4 مقامات کے علاوہ بھی استعمال ہوتا ہے، ان زائدہ ہونے کے موارد اور بھی ہے۔ اب اس کی مثال نہیں دیا، بس ابھی 2 قرآن کی آیتیں مثال آئے گی بعد میں۔ اخفش کہہ رہے کہ ان زائدہ آنا صرف وہی مذکورہ 4 موارد نہیں ہے بلکہ اور بھی ہے۔ اب اس کے لیے قرآن کی 2 آیت مثال دی ہیں۔ اور اخفش نے ایک اور بات کی ہے کہ ان زائدہ فعل مضارع کو نصب بھی دے سکتا ہے، یعنی ان زائد ہونے کے باوجود بھی یہ حروف ناصبہ میں سے شمار ہے، اور یہ زائدہ ہونے کے باوجود بھی نصب دے گا، اور اس نے تشبیہ کیا ہے بائے اور من زائدہ سے، جس طرح حروف جارہ اگر زائد ہو تو بھی اسم کو جر دینے والا ہے، من زائدہ ہو، بائے زائدہ ہو، باقی حروف جارہ زائد ہوتا ہے تب بھی عمل کرنے والے ہیں، جر دیتے ہیں۔
تو اخفش کہہ رہا ہے جس طرح حروف زائدہ زائد ہونے کے باوجود جر دے سکتا ہے، اسی طرح ان ناصبہ زائد ہونے کے باوجود فعل مضارع کو نصب دے گا یا دے سکتا ہے۔ صاحب کتاب نے آخر میں اس بات کو رد کیا ہے، اخفش کی اس بات کو رد کیا ہے کہ حروف جارہ زائد ہونے کے باوجود اس لیے عمل کرتا ہے کہ چونکہ یہ زائد ہونے کے بعد بھی اسم کے ساتھ خاص ہے، تو اپنے خاص ہونے کی جو صفات ہے وہ زائل نہیں ہوا، اس لیے عمل کرے گا۔ اما ان زائد ہونے کے بعد یہ فعل کے ساتھ خاص نہیں رہے گا، کبھی اسم پر داخل ہوتا ہے، کبھی حرف پر داخل ہوا ہے، کبھی اسم پر داخل ہوگا، حرف پر، فعل پر، سب پر داخل ہوتا ہے، اس لیے اس کی اختصاص والی صفت زائل ہو جاتی ہے۔ اس لیے ان زائدہ نصب دینے والی بات صحیح نہیں ہے، یہ اخفش نے غلط کہا۔ اور اخفش نے ان زائدہ ہونے کے لیے قرآن کی 2 آیت مثال دی ہے۔ ایک آیت ہے سورہ ابراہیم آیت نمبر 12 میں وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ۔ اس آیت میں اخفش کہہ رہے کہ ما لنا، ما استفہامیہ مبتدا ہے، لنا خبر ہے اور ان زائدہ ہے، لا نتوکل علی اللہ یہ جملہ ہے، حال ہے لنا کے ضمیر متکلم کے لیے۔ آیت کا معنی یہ ہے کہ وما لنا، ہمیں کیا ہوا کہ اللہ نتوکل علی اللہ، ہم اللہ پر بھروسہ نہ کرے۔ تو یہاں پہ اخفش نے کہا ان زائدہ ہے پھر بھی نتوکلہ فعل کو نصب دیا ہے ان زائدہ آنے کے باوجود۔ دوسری آیت اس نے مثال دیا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ۔ اس آیت میں بھی ان زائدہ ہے اور نقاتلہ کو نصب دیا اور اس کی ترکیب بھی پہلے ترکیب کی طرح ہی ہے، وما لنا ہمیں کیا ہوا اللہ نقاتل فی سبیل اللہ کہ ہم اللہ کے راستے میں قتال نہ کرے، یعنی قتال نہ کرنے کی کیا وجہ ہے۔ اب اس آیت میں بھی ان زائدہ مانتے ہیں، اخفش اس ان کو زائدہ مانتے ہیں، پھر بھی نقاتلہ کو نصب دیا، تو یہ تو اخفش کا نظریہ ہے۔ اما اس کے مقابل میں، اخفش کے مقابل میں دوسرے علماء فرماتے ہیں ان دونوں آیتوں میں ان مصدریہ ہے، ان زائدہ نہیں ہے، ان کا پہلا قسم ہے، ان مصدریہ ہے، تو پھر ان مصدریہ ہونے کی صورت میں یہ بعد والے جملے کے ساتھ مصدر میں تعویل ہوگا، تب مصدر میں تبدیل ہونے کے بعد پہلے مالنا کے ساتھ کیا تعلق ہوگا، ترکیب میں کیا بنے گا، تو اس کے بارے میں پھر اختلاف ہو گیا۔ 2 قول بلکہ 3 قول یہاں پہ ذکر کیا، ان میں سے صاحب کتاب تیسرے قول کو مانتے ہیں۔ تو ان مصدریہ معنی کے بعد پہلا قول یہ ہے کہ یہاں مالنا کے اندر معنی ما منع کو تضمین کرتے ہیں، یعنی ما منع فعل کا معنی مالنا میں داخل کر کے اللہ نقاتلہ اس کے لیے مفعول بناتے ہیں، مفعول بیہ بناتے ہیں، یہ پہلا قول ہے۔ دوسرا قول یہاں پر 2 قول ہیں، 2 قول میں سے پہلے قول کو صاحب کتاب نے رد کیا ہے، 3 قول نہیں ہے، پہلے غلطی ہوگی کہ ان مصدریہ ماننے کے بعد اس ان کے بارے میں یا اس کی جملے کی ترکیب کے بارے میں 2 نظریہ ہے، ان میں سے پہلا نظریہ صاحب کتاب مغنی والے نہیں مانتے ہیں، دوسرا نظریہ مان رہے ہیں۔ تو پہلا نظریہ یہ ہو گیا کہ ان مصدریہ ہونے کے بعد تاویل مصدر ہو کر پہلے مالنا کے لیے مفعول بنے گا، مفعول بیہ بنے گا، تو مالنا تو جار مجرور ہے، لنا جار مجرور کے لیے مفعول بیہ کیسے بنے گا، تو انہوں نے یہ تاویل کیا ہے کہ مالنا کے اندر ما منع کا معنی تضمین کیا، ما منع کا معنی اس میں ڈال دیا، تضمین کہتے ہیں ایک کلمے میں دوسرے کلمے کا معنی ڈال دینا، تو ما منعنا فعل کا معنی لنا میں ڈال دیا تو پھر اس کے لیے مفعول بنے گا۔ صاحب کتاب کہتے ہیں اس قول پر 2 اشکال ہے، یہ پہلا قول ہے، اس کو صاحب کتاب نے رد کیا ہے۔ پہلا اشکال یہ ہے کہ جار مجرور مفعول بیہ میں عمل کرنا کلام عرب میں ثابت نہیں ہے، یعنی جار مجرور کے اندر اگرچہ فعل کا معنی آپ نے ڈال دیا پھر بھی ڈائریکٹ مفعول بیہ کو نصب نہیں دے سکتا، یہ پہلا اشکال ہے۔ دوسرا اشکال یہ ہے کہ آپ لوگوں کی ترکیب کے مطابق آیت میں لا کو زائدہ ماننا پڑے گا، ما لنا اللہ نقاتلہ، ما لنا اللہ نتوکلہ میں لا کو زائدہ ماننا پڑتا ہے، کیونکہ توکل
نہ کرنے کی علت کے بارے میں نہیں پوچھ رہے، توکل کرنے سے روکنے کی علت کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ آیت کا مضمون یہ ہوگا کہ ما منعنا اللہ نتوکل علی اللہ، یعنی اللہ پر توکل کرنے سے کس چیز نے ہمیں منع کیا۔ تو آیت کا مضمون یہ ہے کہ توکل کرنے سے روکنے والے مانع کے بارے میں سوال ہے، تو لا زائدہ ماننا پڑے گا۔ اسی طرح دوسری آیت میں اللہ کے راہ میں قتال کرنے سے روکنے والی وجہ اور یہ اس کی علت کے بارے میں سوال ہے۔ نہ روکنے والے کے بارے میں سوال نہیں ہے، روکنے والے علت کے بارے میں سوال ہے، اس لیے اللہ کو زائدہ مانتے ہیں۔ تو صاحب کتاب کا اشکال یہ ہے کہ اصل یہ ہے کہ لا زائدہ نہیں ہونا چاہیے، بس یہ پہلا قول رد ہو گیا۔ مصدر ماننے والوں نے پہلا یہ کہا کہ بات والا ان کے بعد تعویل مصدر ہو کر مفعول بھی بنے گا، اس کی جو ہے پہلے لنا کے لیے، یہ غلط ہے۔ دوسرا قول اس کے بارے میں صاحب کتاب نے قبول کیا ہے، وہ یہ ہے کہ ان الاصل وما لنا فی اللہ نفعل کذا، یعنی یہاں پہ ان کو مصدریہ مان لیا، اس کے بعد فی تقدیم رکھا ہے۔ ان مصدریہ سے پہلے حرف جر تقدیر میں ہونا یہ زیادہ ہے، ان اور ان کے سے پہلے حرف جر مقدر رکھنا یہ قیاسی ہے اور زیادہ موارد میں استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ قول ظاہراً درست ہے اور اس پر کوئی خاص اشکال نہیں ہے۔ پھر آخر میں وہی اخفش کی بات کو رد کیا ہے۔ پہلے ہم نے خلاصہ بتا دیا کہ اخفش نے کہا ان زائدہ ہونے کے باوجود عمل کرے گا، جس طرح حرف جر زائد ہونے کے باوجود عمل کر سکتا ہے۔ تو اس کا جواب دیتے ہوئے صاحب کتاب کہہ رہے کہ حرف جر زائد ہونے کے بعد بھی عمل اس لیے کرتا ہے کیونکہ وہ اسم کے ساتھ خاص رہتا ہے، یعنی اسم کے ساتھ خاص رہنے کی جو صفت ہے وہ زائل نہیں ہوا، اس لیے عمل کرتا ہے۔ اما ان زائد ہونے کے بعد فعل کے ساتھ خاص رہنے کی صفت زائل ہو جاتی ہے، یہ اسم پر بھی داخل ہو سکتا ہے، حرف پر بھی داخل ہو سکتا ہے، اسی لیے ان زائدہ عمل نہیں کرے گا۔ بات مکمل ہو گئی ہے۔ خلاصہ ابھی عبارت کی طرف آتے ہیں۔ الوجہ الرابع ان تکون زائدۃ، ان کا چوتھا قسم وجہ رابع یعنی ان حرفی کا چوتھا قسم ان زائدہ ہونا ہے۔ وَلَهُ أَرْبَعَةُ وَلَهَا ضمیر مؤنث ہے کلمہ ان، وَلَهَا أَرْبَعَةُ مَوَاضِعَ، اور ان زائدہ کے 4 مقامات ہیں یا 4 جگہ ہے جہاں پہ ان زائدہ استعمال ہوتا ہے۔ احدها، ان میں سے پہلا مقام وَهُوَ الْأَكْثَرُ، یہ زیادہ ہے، ان تقع بعد اللمّہ التوقیتیۃ، ان زائدہ لمّہ ظرفیہ توقیتیہ کے پیچھے واقع ہونا ہے۔ نحو وَلَمَّا أَن جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِیءَ بِهِمْ، سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 33 میں جناب لوط کی کہانی بیان کرتے ہوئے اللہ فرما رہے کہ وَلَمَّا أَن جَاءَتْ رُسُلُنَا، جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے لوط کے پاس آئے، سِیءَ بِهِمْ، ان کو ان آنے والے مہمانوں کے بارے میں برا لگا۔ تو یہ قوم لوط پر بلا نازل کرنے کے لیے، عذاب نازل کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے فرشتے انسانوں کی شکل میں، مہمانوں کی شکل میں۔ تو مہمان جب آئے تو قوم لوط کی جو لوگ ہیں ان کو پتہ چل گیا، اس کی زوجہ نے اعلان کیا، تو وہ حضرت لوط کے مہمانوں پر حملہ کرنے کے لیے آئے تھے، اس کے ساتھ بد پھیری کرنے کے لیے۔ اسی وجہ سے جناب لوط کو برا لگا کیونکہ مہمانوں کی بے عزتی ہونے والی تھی۔ اب یہاں پہ شاید مثال ان جاءت رسولنا میں لمّہ کے بعد ان زائدہ آیا ہے، اور یہ لمّہ ظرفیہ شرطیہ ہے اور جاءت فعل ماضی پر آیا ہے، لمّہ ظرفیہ فعل ماضی پر آتا ہے۔ الثانی، ان زائدہ ہونے کا دوسرا مقام ان تقع بین اللو و فعل القسم، ان زائدہ لو شرطیہ اور فعل قسم کے درمیان واقع ہوتا ہے، مذکوراً او متروکاً۔ اب اس کی 2 صورتیں ہیں، ایک دفعہ فعل قسم ذکر ہوتا ہے اور دوسری مرتبہ فعل قسم ترک ہوتا ہے یعنی مقدر ہے۔ دونوں صورتوں میں ان زائدہ استعمال ہوتا ہے، کقول المسیب، جیسے کہ شاعر مسیب کا کہنا ہے فَأُقْسِمُ أَن لَوْ الْتَقَيْنَا وَأَنْتُمْ لَكَانَ لَكُمْ يَوْمٌ مِّنَ الشَّرِّ مُظْلِمٌ،
फ़अक़सिमु में कसम खाता हूँ अल्ला उल्तक़ैना व अंतुम, अगर हम आपसे मुलाकात करें, अगर हमारी और तुम्हारी मुलाकात हो जाए तो लकान लकुम यौमुन, तुम्हारे लिए ऐसा दिन होगा, मिनश्शर, बुराई में से, मुज़लिम, और वो तारीक दिन होगा, यानी तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अगर हमसे मुलाकात हो तो तुम्हारे लिए खैर नहीं है। शायद मिसाल ये है कि अन लव, उक़सिमु फ़िअल कसम है, अन ज़ायदा है, लव इल्तक़ैना ये लव शर्तिया है, लकाना ये कसम के लिए जवाब है और लव का जवाब तकदीर में है। चूँकि यहाँ पे जवाब तलब करने वाली दो चीज़ें आई है, एक कसम आया है, दूसरा शर्त है। अगर एक जगह पर कसम और शर्त साथ आ जाए तो दोनों के लिए जवाब की ज़रूरत है, तो एक का जवाब ज़िक्र होगा, दूसरे का जवाब मुक़द्दर होगा। कानून यह है। अब इस कानून के मुताबिक लव शर्तिया का जज़ा मुक़द्दर मानना पड़ेगा। उक़सिमु कसम का जवाब है लकाना, जो बाद में लाम आया है, ये कसम का जवाब है। शायद मिसाल अन ज़ायदा आया है फ़ेल कसम और लव के दरमियान, और फ़ेल कसम मज़कूर है। औ मतरूकन, या फ़ेल कसम कलाम में तरक होगा, यानी ज़िक्र नहीं होता है, मुक़द्दर है। का कौल ही, जैसा कि शायर का कौल है, अमा वल्लाहि अल्लौ कुन्त हुर्रन वमा बिल हुर्र अंत वलल अतीक़ु। शायर किसी की मज़म्मत में कह रहा है कि अमा ये अमा तंबीह है, आगा हो, वल्लाह अल्लाह की कसम, अल्लौ कुन्त हुर्रन अगर तुम आज़ाद हो, वमा बिल हुर्र अंता तुम आज़ाद नहीं हो, तुम ग़ुलाम हो, वलल अतीक़ और तुम करीमुन नसब भी नहीं हो। अतीक़ के कई माना है, उनमें से एक करीम होना, उसकी नस्ल अच्छा होना मुराद है। तो यहाँ शायर ने उस मुखातब को करीम होने से भी गिरा दिया, बल्कि अतीक़ नहीं है कहा। तुम करीम अतीक़ नहीं हो, हुर भी नहीं हो, आज़ाद भी नहीं हो, अतीक़ भी नहीं हो। शाहिद मिसाल है अमा वल्लाह, वल्लाह कसम है, लव शर्तिया है, दरमियान में अन ज़ायदा आया है और फ़ेल कसम ज़िक्र नहीं है। उक़सिमु वल्लाह ही नहीं पढ़ा, बल्कि सिर्फ कसम लाया है, फ़ेल कसम मुक़द्दर में रखा है। फ़ेल कसम तक़दीर में रखा है और अन ज़ायदा फ़ेल कसम और लव के दरमियान, यानी कसम और लव के दरमियान आया, फ़ेल कसम तो ज़िक्र नहीं है। बात ख़त्म हो गई। अस्सालिसु व हुवा नादिरुन, अन ज़ायदा का तीसरा मौरिद वो कम है, कम वाक़ होता है, अंता काबैन अलकाफ व मखूज़हा, अन ज़ायदा काफ जारा और उसके मजरूर के दरमियान वाक़ होता है। का कौल मजमा इब्न हिलाल, जैसा कि शायर मजमा इब्न हिलाल ने शेर पढ़ा है, अब्बअतु लहू रुमहन तवीलन व अल्लतन। शायर फरमा रहे कि मैंने उसके लिए तैयार किया, अब्बातु का माना आमादा करना, तैयार करना, अब्बअतु लहू मैंने उसके लिए तैयार किया, रुमहन तवीलन एक लंबा नेज़ा, व अल्लतन, अल्लाह कहते हैं नेज़े के सिरे को, नेज़े का सर या नो के नेज़ा, नो के नेज़े को तैयार किया। का अन कबसिन, यानी उस शोले की तरह, कबस कहते हैं आग का शोला, आग के शोले की तरह, युला बिहा, जिसको आशका युला बिहा, यानी वो शोला बुलंद होता है, हाँ शोला उठता है, हिन तुशराउ, जब उसको आश्कार किया जाता है, यानी नेज़े को आग के शोले से तशबीह दिया है। अब यहाँ पे शायद मिसाल देखा, का अन कबसिन में काफ जारा है, अन ज़ायदा कबसिन मजरूर है। फिर रिवायत मंजर कबसिन, जिन्होंने कबस को जर के साथ रिवायत की है, तो ये शायद मिसाल है, अन ज़ायदा है, काफ़ी जारा है। अमा बाज़ उलमा ने का अन कबसन पढ़ा है, कबसन को नस्ब दिया, तो उस सूरत में का अन्ना से तख़फ़ीफ़ शुदा हिसाब होगा और ये हरूफ मुशाल फेल है, शायद मिसाल नहीं है। अर्राबिउ बाद इज़ा, अन ज़ायदा का चौथा मकाम इज़ा के बाद है, इज़ा शर्तिया के बाद अन ज़ायदा होगा। का कौल औस इब्न हजर, जैसे कि शायर औस इब्न हजर ने एक शिकारी और शिकार के बारे में शेर पढ़ा है, फ़अमहलहु, उस शिकारी ने शिकार को मोहलत दिया, हत्ता इज़ा कअन्नहु मुआती यदिन, यहाँ तक कि इज़ा अन कअन्नहु मुआती यदिन,
گویا کہ وہ اس شخص کی طرح ہے جو اپنے ہاتھ کو آگے بڑھاتا ہے من جمۃ الماء غارفین، پانی کے گڑھے میں یا پانی کے مجموعے میں اپنے ہاتھ کو ڈالتا ہے، غارفین جو چلو پر اٹھانا چاہتے ہیں، تو پانی سے چلو ہاتھ ڈال کے چلو اٹھانے والے شخص کی طرح اپنے ہاتھ کو آگے بڑھاتا ہے۔ اب یہاں بھی شاید مثال اذا ان کأنہ میں ہے، اذا کے بعد ان زائدہ ہے، کأنہ معاطیۃ، یہ کأنہ استعمال ہوا ہے، معاطیۃ یہ خبر ہے کأنہ کے لیے، کأنہ حروف مشبہ الفعل ہے، وہ اسم کأنہ ہے، معاطیۃ یہ خبر ہے۔ وزعم الاخفش انها تزاد فی غیر ذلک، اب ان زائدہ کے 4 مقامات تو مکمل ہو گیا، اس کے بعد اخفش کا نظریہ پیش کرتے ہیں۔ اخفش نے یہ گمان کیا ان 4 مقامات کے علاوہ بھی زائد کیا جاتا ہے، یعنی ان زائدہ آنے کے اور بھی مقامات ہیں، صرف یہ 4 موارد نہیں ہیں جو بتایا۔ یہ ایک بات اخفش نے کہا۔ دوسری بات اخفش نے یہ کہا وَأَنَّهَا تَنْصِبُ الْمُضَارِعَ، ان زائدہ فعل مضارع کو نصب بھی دیتا ہے، کما تجر من والباء الزائدتان الاسم، جس طرح من اور باء زائدہ اسم کو جر دیتا ہے، حروف جارہ میں سے اگر من اور باء زائدہ ہو تو یہ اسم کو جر دیتا ہے، اسی طرح فعل مضارع کو ان زائدہ بھی نصب دے سکتا، یہ اخفش کا نظریہ ہے۔ اب یہ دونوں باتیں غلط ہے، دوسرے علماء نے رد کیا ہے۔ وَجَعَلَ مِنْهُ، اور اخفش نے ان زائدہ میں سے قرار دیا یا ان زائدہ نصب دینے کے موارد میں سے قرآن کی یہ 2 آیت پیش کیا ہے، وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ، سورہ ابراہیم آیت نمبر 12 ہے۔ اس آیت میں اللہ فرما رہے کہ وَمَا لَنَا، ہمیں کیا ہوا، أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ، کہ ہم اللہ پر بھروسہ نہ کرے۔ اور دوسری آیت ہے وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ ہمیں کیا ہوا کہ ہم اللہ کے راہ میں نہ لڑے۔ بس اخفش کے قول کے مطابق ان زائدہ ہے، لا نقاتل اور لا نتوکل دونوں جملے حال ہے لنا کی ضمیر متکلم کے لیے، اور ان زائدہ ہے پھر بھی نصب دیا۔ اما دوسرے علماء اخفش کے نظریے کو نہیں مانتے ہیں۔ وقال غیرہ، غیر اخفش دوسروں نے کہا ہی فی ذالک مصدریۃ، ان 2 آیتوں میں ان زائدہ نہیں ہے بلکہ ان مصدری ہے۔ پھر ان مصدری ہونے کی صورت میں تاویل مصدر ہو کر پہلے مالانا کے لیے کیا جملہ مربوط ہوگا، جملے کا رابطہ کیا ہوگا، سوال ہوتا ہے۔ اس کے جواب میں 2 نظریہ پیش ہوئی کیا، ثم قیل ضمن مالانا معنی ما منعنا، پھر ان مصدریہ کے بعد یہ کہا گیا کہ مالانا کے اندر ما منعنا کا معنی تضمین کیا، یعنی مالانا کے اندر ما منعنا کے معنی کو ڈال دیا، پھر اس کو مالانا کو فعل کے معنی میں لیا، اور اللہ نتوکل ولا اللہ نقاتل اس کے لیے مفعول به بنا دیا ہے۔ یہ پہلا قول ہے۔ وفیہ نظرون، صاحب کتاب اس قول پر اشکال کرتے ہوئے کہہ رہے کہ اس قول میں نظر ہے، اشکال ہے، 2 اشکال ہے۔ پہلا اشکال یہ ہے کہ لأنہ لم یثبت اعمال الجار والمجرور فی المفعول به، بے شک کلام عرب میں جار و مجرور کا مفعول به میں عمل کرنا ثابت نہیں ہوا ہے، تو آپ نے کیسے مفعول به بنا دیا؟ اگرچہ فعل کے معنی ضمن میں ڈال دیا پھر بھی مفعول به ہونا درست نہیں ہے، یہ پہلا اشکال ہے۔ دوسرا اشکال اس قول پر یہ ہے وَلِأَنَّ الْأَصْلَ أَنْ لَا تَكُونَ لَا زَائِدَةً، اس آیت میں دونوں آیتوں میں لا زائدہ نہ ہونا اصل ہے، اور آپ کے قول کے مطابق لا کو زائدہ ماننا پڑے گا، کیونکہ توکل کرنے سے روکنے کی علت کے بارے میں سوال ہونا چاہیے تو لا کو زائدہ ماننا پڑے گا۔ تو قانون یہ ہے کہ اصل لا زائدہ نہیں ہے، بس یہ قول تو مردود ہو گیا، رد ہو گیا۔ بس صحیح قول کیا ہے؟ والصواب، یہاں سے دوسرا قول بیان کرتے ہیں، اور حق بھی یہی ہے۔ والصواب قول بعضهم، حق اس آیت کے بارے میں بعض علماء کا قول ہے ان الاصل وما لنا فی ان لا نتوکل، اصل آیت میں ان سے پہلے فی تقدیم رکھتے ہیں، وما لنا ہمیں کیا ہوا، فی اللہ نتوکل علی اللہ یا فی اللہ نقاتل فی سبیل اللہ،
اس طرح کہنا درست ہے۔ وما لنا، ہمیں کیا ہوا فی اللہ نفعل کذا، یہ نفعل کذا اوپر والے دو آیتوں میں جو مضمون ہے اس کی طرف اشارہ ہے کہ وما لنا فی اللہ نتوکل علی اللہ، ہمیں کیا ہوا کہ ہم اللہ پر بھروسہ نہ کرے۔ تو اس آیت میں ان سے پہلے، ان مصدر سے پہلے فی جارہ تقدیم رکھا، اور یہ ٹھیک ہے، کلام عرب میں یہ قانون ہے، ان اور ان مصدر سے پہلے حرف جر مقدر رکھنا قیاسی ہے، قانون ہے اور زیادہ بھی ہے۔ پھر اخفش کی دوسری بات کا جواب دیتے ہیں۔ اخفش نے یہ کہا تھا کہ ان زائدہ فعل مضارع کو نصب دیتا ہے، جس طرح حروف جارہ زائد ہونے کے باوجود نصب دیتا ہے۔ اس کا جواب یہاں سے شروع ہے، وَإِنَّمَا لَمْ يَجُزْ لِلزَّائِدَةِ أَن تَعْمَلَ، بے شک ان زائدہ عمل کرنا جائز نہیں ہے۔ حروف جارہ عمل کرے گا ہاں زائد ہونے کے باوجود، لیکن ان زائدہ عمل نہیں کرے گا، جائز نہیں ہے۔ اخفش نے غلط کہا ہے، عمل کرے گا صحیح نہیں ہے، بلکہ عمل نہیں کرے گا، جائز نہیں ہے۔ کیوں عمل نہیں کرے گا؟ لعدم اختصاصها بالافعال، کیونکہ ان زائد ہونے کے بعد افعال کے ساتھ خاص نہیں رہتا، فعل کے ساتھ یہ خاص نہیں ہے۔ بدلیل دخولها علی الحرف، اس دلیل کے ساتھ کہ ان زائدہ حرف پر داخل ہوا ہے، وہو لو، ہاں یہ ان زائدہ ہونے کے موارد میں سے ایک لو پر، لو کے ساتھ ان آیا تھا تو لو پر داخل ہوا، لو تو حرف ہے۔ وَكَأَنَّ، اور کأن پر داخل ہو گیا، کأن بھی حرف ہے۔ وَعَلَى الْإِسْمِ، یعنی بدلیل دخولها علی الاسم، اور ان زائدہ ہونے کے بعد، زائدہ ہونے کے بعد اسم پر بھی داخل ہو گیا، وَهُوَ قَبَسٍ، وہ پہلے شعر میں قبسن پر ان زائدہ داخل ہوا ہے، تو قبسن تو اسم ہے۔ تو ان زائد ہونے کے بعد فعل کے ساتھ خاص نہیں رہتا ہے، بلکہ یہ اسم پر بھی داخل ہو سکتا، حرف پر بھی داخل ہو سکتا ہے، فعل پر بھی آ سکتا ہے۔ تو اسی عدم اختصاص کی وجہ سے ان زائدہ عمل نہیں کر سکتا، نصب نہیں دے سکتا۔ اور اخفش نے جو دو آیتوں کی مثال دی ہے یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ ان دو آیتوں میں ان مصدریہ ہے۔ وصلی اللہ علی محمد۔